آج میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں کہ جب تک ان کے شوہر زندہ تھے ان کی زندگی بہت اچھی تھی. میرے شوہر مجھے باہر نہیں جانے دیتے تھے، نہ ہی انہوں نے مجھے یہ کبھی کہا تھا کہ آپ مانگنے جاؤ. ایسا بہن بھائی ہو جو میری ہیلپ کرے. ہمارا روزگار یہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں خود ٹانگوں سے معذور ہوں. اگر ہم کسی دن پیسے نہیں لے کے آتے تو میرے بچے بھی بھوکے سو جاتے تھے اور میں بھی. ہم نے 3 دن بھی کھانا نہیں نہ کھایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز. میں ہوں وجیہ نجم. کہا جاتا ہے کہ آپ کا شوہر اچھا ہو یا برا ہو، لیکن گھر میں شوہر کا موجود ہونا، اس کا سایہ ہونا، یہ بچوں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں کہ جب تک ان کے شوہر زندہ تھے ان کی زندگی بہت اچھی تھی، ایک عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، اپنے بچوں کو تمام تر آسائشیں فراہم کری تھیں. لیکن آج سے 1 سال قبل جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کی زندگی کیسے بدل گئی، ان کو کیسے سڑکوں پہ آ کے بھیک مانگنا پڑی کہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکیں، ان کو اسکول میں پڑھا سکیں، ان کو 3 وقت کی روٹی کھلا سکیں. ان کی زندگی کی کہانی ہے کیا اور ان کے شوہر کون تھے، انہیں کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میری بہن آپ؟ اللہ کا شکر ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر کون تھے، کیا کام کرتے تھے اور ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ میرے شوہر قوال تھے، مظفر علی ان کا نام تھا، اور وہ بہت اچھے انسان تھے. جب وہ تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی. اب وہ ان کا انتقال ہوا ہے تو مجھے 1 سال ہو گیا. ملتان چنگی کے اشارے پہ مانگتی ہوں، میں بھیک مانگتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہیں نا کسی بڑے اسکول میں پڑھیں، اور میرے روح کو خوشی محسوس ہو کہ میرے بچے بھی پڑھ لکھ سکتے ہیں. اچھا میری بہن، یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ، آپ صحیح سے چل پھر نہیں سکتی، پیدائشی طور پہ شادی کے بعد ہوا تھا، کیا حادثہ ہوا ہے کوئی؟ نہیں، مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، اس میں میری ٹانگوں کو ہوا لگی تھی اور اس میں میری ٹانگیں خراب ہیں. شادی کے بعد ہی ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ پہلے سے. شادی سے پہلے ہوا تھا. اچھا، جب تک آپ کے شوہر زندہ تھے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ بچے اسکول پڑھتے تھے، کھانا ملتا تھا، گھر رہتی تھی، یا تب بھی ساتھ کوئی شوہر کے ساتھ باہر کام کرتی تھی؟ نہیں، جب میرے شوہر تھے تو میری زندگی بہت خوشحال تھی، میرے بچوں کی زندگی بھی بہت خوشحال تھی. انہوں نے تو کبھی مجھے باہر نہیں جانے دیا تھا. ہر چیز وہ مجھے گھر پہ لا کے دیتے، ہر چیز کی سہولت تھی میرے بچوں کو. میں خود بھی مانگنے جاتی ہوں اور میرے بچے بھی ساتھ جاتے ہیں. اب یہ میری خواہش ہے کہ کوئی ایسا بہن بھائی ہو جو میری ہیلپ کرے اور میرے بچوں کو پڑھائے، اور مجھے دلی خوشی ہو کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں کسی اچھے اسکول میں. کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ اس طرح سگنل پہ جا کے بھیک مانگتی ہیں، اور کس نے آپ کو کہا تھا کہ بچوں کو اس طرح سے پالو کہ باہر جا کے بھیک مانگو؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، میں خود جاتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. میں اپنے بچوں کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالنا چاہتی. بندہ بوجھ ڈالے تو خدا پہ ڈالے، اور خدا ہی سب کچھ دیتا ہے. جب خدا دیتا ہے تو انسان بھی دیتا ہے. تو آپ کو تو چلنے پھرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے، تو آپ کیسے وہاں اشارے تک پہنچتی ہیں؟ میں سائیکلی پہ جاتی ہوں، صبح 7 بجے جاتی ہوں، اور کبھی 12 بجے دن کو آ جاتی ہوں، نہیں تو رات کو آتے ہیں. یہ مکان جس میں آپ رہ رہی ہیں، یہ گھر آپ کا اپنا ذاتی ہے، کرائے کا؟ کیونکہ کھلا آسمان ہے، جوان عورت ہیں آپ، تو کیسے رہتی ہیں آپ یہاں پہ؟ یہ میرا رینٹ کا مکان ہے. یہاں مجھے رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، اور یہاں مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں اکیلی ہوں یا میرے بچے اکیلے ہیں. کیونکہ میں یہاں جب میرے شوہر نے یہ مکان لیا تھا نا، وہاں کے مالک مکان بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. اب نہیں کرتے، کیونکہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتا ہے بھائی 1 دن بھی نہ گزرے مجھے کرایہ چاہیے. وہ مجھے اب تنگ کرتا ہے. لیکن میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ میں کسی سے کوارٹر لے سکوں یا کوئی مجھے گھر لے کے دے دے. تو مجھے یہ پوری امید ہے کہ میرے بہن بھائی کوئی کچھ نہ کچھ میری ہیلپ کریں گے تو پھر مجھے مکان بھی مل جائے گا. اچھا میری بہن، یہ بتائیے گا کہ ایک عورت جو 7 پردوں میں رہتی ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے، ساری ذمہ داری اس کے شوہر پہ ہے، اچانک اس پہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے باہر نکل کے دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. جب پہلی دفعہ باہر آپ گئیں بھیک مانگنے اپنے بچوں کے ساتھ، کیا اس وقت آپ نے لوگوں کی نظروں میں فیل کیا کہ وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور آپ نے کیا محسوس کیا اس وقت؟ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مجھے بہت شرمندگی ہے. جو بھی میں نے کام کیا ہے نا، مجھے بہت دکھ ہے. بلکہ ملتان چنگی کے اشارے پہ بیٹھ کے میں روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کس طرح کے کر دیے آپ. میرے بچوں کے بھی صبح ہم 7 بجے جاتے تھے تو رات کو کبھی 12 بجے. گرمی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کبھی دھوپ کا سامنا نہیں کیا تھا. میرے شوہر مجھے دھوپ باہر نہیں جانے دیتے تھے، نہ ہی انہوں نے مجھے یہ کبھی کہا تھا کہ آپ مانگنے جاؤ. لیکن مجبوری ہے میں نے یہ کام کیا. اب بھی ہم بھیک مانگتے ہیں ادھر جا کے.
کوئی ہمیں دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دے، اور جو نہیں بھی دیتا ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے۔ وہاں سے میں لاتی ہوں اور اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پہ جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا آپ ادھر سے جاؤ، لیکن ہمارا روزگار یہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں خود ٹانگوں سے معذور ہوں۔ اگر میں کچھ کر سکتی تو میں اپنے بچوں کا پیٹ، کسی کے برتن دھو کے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی۔ جب ایسے حالات ہوں تو انسان کو ہر کسی کی جھڑکیں جو ہے نا وہ سہنی پڑتی ہیں۔ کوئی آپ کے سسرال والے کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھتا؟ میرے سسرال والے نہیں ہیں، اور نہ ہی میرے کوئی بہن بھائی ہیں، نہ ہی میرے ماں باپ ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو جو میرے سسرال والے تھے ان کا، میرے شوہر کا ایک اور بڑا بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا میرے شوہر سے پہلے۔ بعد میں میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ ادھر بھی کوئی فیملی نہیں ہے جو میری ہیلپ کر سکے۔ تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں۔ تینوں بیٹے ہیں؟ ہاں جی، تینوں بیٹے ہیں۔ اور تینوں بھی اسکول نہیں جاتے؟ ایک میری نند ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تو ہمیں پوچھتی ہی نہیں ہے۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں ان کے سر پہ میں ہاتھ رکھ دوں گی تو پتہ نہیں انسان کا کتنا دل خوش ہوگا، تو وہ نہیں آتی، وہ ہمیں کبھی پوچھتی ہی نہیں۔ تو میں نے بھی چھوڑا ہوا ہے کہ میری وہ نند ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو جب کبھی اشارے پہ جا کے مانگتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پورا دن کچھ نہیں ملتا اور وہ خالی ہاتھ مایوس ہو کے واپس لوٹ آتا ہے، تو بچوں کو کیسے کھلاتی ہیں بغیر کھانا کھلائے؟ کہ آتی ہوں نا تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ مر کے اس مٹی میں ہی جانا ہے۔ اور میرے بچے ایسے ہیں کہ اگر میرے پاس نہیں ہے نا کھانے کو، اگر ہم کسی دن پیسے نہیں لے کے آتے تو میرے بچے بھی بھوکے سو جاتے تھے، اور میں بھی، ہم نے 3 دن بھی کھانا نہیں نہ کھایا، تو پھر بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ کبھی تو ہمیں دے گا۔ اپنے شوہر کی موجودگی کو کتنا آپ یاد کرتی ہیں، کتنا مس کرتی ہیں کہ جب وہ ہوتے تھے تو زندگی کتنی آسان تھی، ان کے بعد زندگی کتنی مشکل کر دی ہے لوگوں نے؟ تو 1 سال ہو گیا نا، میرے لیے ایسا ہے کہ وہ کل ان کا انتقال ہوا ہے۔ مجھے ان کا جانے کا بہت دکھ ہے۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو مجھے ساری رات نیند نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے۔ مجھے ان کا بہت دکھ ہے۔ لوگوں کے لیے تو وہ 1 سال کہتے ہیں بہت عرصہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا انتقال ابھی کل ہی ہوا ہے۔ میرے بچے بھی ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ بالکل، میاں آپ کے جا چکے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اب آپ ہی ان بچوں کے لیے ماں ہیں، آپ ہی باپ ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں تو اپنے بچوں کو اونچے مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں، اور میری دلی خواہش ہے کہ میرے بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھیں اور اپنے باپ کا نام روشن کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ یہ بہن موجود تھی، ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے، جن کے 3 بیٹے ہیں، ان کے میاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب تک میاں تھے زندگی بہت اچھی تھی، بچوں کے سر پہ بھی باپ کا ہاتھ تھا، لیکن باپ کے جانے کے بعد اب ان کے اپنے بھی ان کو نہیں پوچھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بچوں کی اور اس خاتون کی جتنی ہو سکے مدد کر سکتے ہیں۔ اگلے شو میں اگلی اسٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔